حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری اور فرمایا، یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کی سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، تو کیا ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 121۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا کی تفسیر میں فرمایا، اس نے ان کو جمع کیا، ان کی مختلف اصناف بنا دی، پھر ان کی تصویر کشی کی، انہیں بولنے کو کہا تو انہوں نے کلام کیا، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم روز قیامت یہ نہ کہو ہمیں اس کا پتہ نہیں، جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق ہے نہ کوئی رب، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اپنے رسول تمہاری طرف بھیجوں گا، وہ میرا عہد و میثاق تمہیں یاد دلاتے رہیں گے اور میں اپنی کتابیں تم پر نازل فرماؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب ہے نہ معبود۔ انہوں نے اس کا اقرار کر لیا اور آدم کو ان پر ظاہر کیا گیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے غنی و فقیر اور خوبصورت و بدصورت کو دیکھا تو عرض کیا، پروردگار تو نے اپنے بندوں میں مساوات کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، ان میں چراغوں کی طرح تھے، ان پر نور برس رہا تھا اور ان سے رسالت و نبوت کے بارے میں خصوصی عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہی عہد مراد ہے۔ ترجمہ، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے، آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے عہد لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان ارواح میں تھے تو اللہ نے انہیں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس روح کو مریم علیہ السلام کے منہ کے ذریعے داخل کیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 122۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں باہم بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس بات کی تصدیق کر دو، اور جب تم کسی آدمی کے بارے میں سنو اس نے اپنی عادت بدل لی ہے تو اس کے متعلق بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی جبلت پر کاربند رہے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 123۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زہر آلود بکری کھائی تھی اس کی وجہ سے آپ ہر سال تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ تو میرے متعلق اس وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 124۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا
اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 125۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 126۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پس اسے کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 128۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بتکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس
واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، بس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 130۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 131۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 132۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیام قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ امام ترمذی نے اسی طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کے بجائے 70 اژدہوں کا ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 134۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 135۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 136۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 137۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ قریب الغروب ہو، بس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کے قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 139۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 140۔